بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے جن کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد میں، اس حاجت میں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی خاص حاجت کو پورا فرما دے۔ پیارے دوستو، یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے جمعے والے دن کرنا ہوگا۔ جمعے والے دن اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو یقین کریں بڑی سے بڑی حاجت اگلے جمعے سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی۔ آپ کی بہت سی ایسی خاص خواہشات ہوں گی، خاص حاجات ہوں گی جس کو آپ پورا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آپ کی وہ حاجتیں، وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ اگر تو وہ جائز خواہشات ہیں یا جائز حاجت ہے تو آپ یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھیں، کیونکہ اس عمل کی برکت سے آپ کا نصیب کھل جائے گا اور وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پہ مارا اور فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو منظر کو تھپکی لگاتے ہوئے، سینے پہ تھپکی مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں علم مبارک ہو، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کوئی عام آیت مبارکہ نہیں ہے۔ اس میں آپ کے لیے بڑے فائدے چھپے ہوئے ہیں، آپ اس آیت مبارکہ سے بڑے فائدے لے سکتے ہو۔ تو آج ہم نے قرآن پاک کو ایک جگہ پر رکھنے تک محدود رکھ دیا ہے۔ ہم سے اتنی بھی زحمت نہیں ہوتی کہ کم از کم قرآن پاک کو اٹھا کر اس کے غلاف کو ہی صاف کر لیں۔ تو بہرحال یہ وظیفہ جمعے کے دن کا وظیفہ ہے، ویسے عام دنوں میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو، لیکن جمعے کے دن زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کا دن ویسے بھی بہت بڑی فضیلتوں والا دن ہے، جیسے کہ جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو ایک طرف آیت الکرسی کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی، دوسری طرف جمعے کے دن کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آیت الکرسی کا وظیفہ اگر اس جمعے والے دن کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدے ہوں گے،
اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ بعد نماز عصر یہ وظیفہ کرو گے۔ جیسے ہی جمعے کے بعد عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے تک کا آپ کے پاس وقت ہے۔ یاد رہے جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے تک کا آپ کے پاس وقت ہے۔ اس مخصوص وقت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ نے اس وظیفے کے لیے پاک اور صاف رہنا ہوگا۔ باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ خواتین مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کر سکتی، ان کو بھی پاک اور صاف اور باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ نے آیت الکرسی 3 بار پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے آیت الکرسی تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ قرآن پاک کھول کر 3 بار آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ قرآن پاک کھول کر پڑھیں گے تو آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کو آیت الکرسی زبانی یاد ہے، وہ آنکھیں بند کر کے پڑھیں، اور جن کو زبانی یاد نہیں ہے وہ قرآن پاک کو کھول کر 3 بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن پاک کو کھولنا ضروری ہے؟ کیا ہم اپنے موبائل فون سے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کھول کر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ قرآن پاک کو اٹھا کر اور اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اور اس سے آپ کو قرآن پاک کھولنے کا بھی موقع مل جائے گا، پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ لیکن اگر مجبوری ہے، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں گھر سے باہر ہیں، تو پھر آپ اپنے موبائل فون سے ہی آپ آیت الکرسی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو 3 بار آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد آخر میں آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ یقین کرو جو بھی اللہ سے مانگو گے، جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی، خواہشات ہوں گی، کوئی ایسی خاص حاجت تو ہوگی آپ کی جو کہ پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔